اسلام کا معاشی سسٹم جماعت اسلامی کے پاس کیا ہے اور طالبان کا معاشی سسٹم کیا ہو؟ ہر ایک کے ساتھ سے مراد ہے کمیونسٹوں کا بھی ساتھ دیا، ڈالروں کے لیے ہم نے یہ کیا۔ کل طالبان کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا، ان کے ساتھ ہماری نشست ہوئی۔ ایک اور الزام ہم پر آئے گا کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ طالبان اور پاکستان ایک چیز ہے۔ بھئی آپ کے پاس مہمان ہے، آپ کس طرح سے کسی سے یعنی ہم سر کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈالروں کے لیے اپنا ایمان، دین، من، دن تن سب کچھ بیچ دیتا ہے؟ اس لیے یہ تصور آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کوئی انوکھا ہم نے نہیں کیا، وہ تو اس مقصد کے لیے تھا کہ ان کو انتخاب کی طرف لایا جائے، اور جب وہ مقصد پورا نہیں ہوا سب باہر آ گئے، جماعت اسلامی بھی باہر آ گئی۔ بھارت کیوں تلملا رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے، وہاں تو ایسے ان کے اینکر، ان کے سیاستدان، بی جے پی کے افراد ہے۔ اسلام کا معاشی سسٹم جماعت اسلامی کے پاس کیا ہے اور طالبان کا معاشی سسٹم کیا ہو؟ تیل تو اس کے حکم سے نکلنا ہے، اس کے حکم سے ہی قسمتیں بدلتی ہیں، اس لیے اگر ہم اس کے راستے کو اختیار کریں گے تو پھر اس کی رحمت بھی آئے گی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ملنسار، شفیق انسان ہیں، وہ نہایت ہی عاجز انسان ہے، ادب سے بہت ان کا لگاؤ ہے، سابق قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب فرید پراچا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آپ کی شخصیت سے سر عاجزی، انکساری، آپ شفیق انسان، لیکن سر آپ کو ایک وقت میں طالبان کے ساتھ جوڑا جاتا رہا۔ دیکھیں، جماعت اسلامی اول روز سے جہاد افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم نے افغانستان میں جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر جب روسی جارحیت ہوئی تب بھی ہم نے مخالفت کی، اور وہاں کے عوام کے، باشندوں کے، ان کے نمائندوں کے، ان کے مجاہدین کا ہم نے ساتھ دیا، ہر طرح سے ساتھ دیا۔ مہاجرین آئے تو یہ جماعت اسلامی تھی کہ جنہوں نے مہاجر کیمپوں کے اندر مختلف قسم کے پروجیکٹ ان کے لیے رہائش کے بندوبست اور اسی طرح تعلیم کا، صحت کا، علاج کا، تو یہ جماعت اسلامی اور الخدمت یہ کام کرتی رہی۔ یہ 30 لاکھ مہاجرین کا معاملہ، اس میں بھی جماعت اسلامی کے لوگوں نے اس وقت بھی وہاں جا کے قربانیاں دیں۔ پھر جب طالبان آئے ہیں، تقریباً یہ 20 سال ہو گئے ہیں، تو امریکہ کی جارحیت کی سب سے بڑھ کر مخالفت اگر کی ہے تو جماعت اسلامی نے کی ہے۔ گو امریکہ گو کی تحریک اٹھائی، اور سخت ترین الفاظ میں محترم قاضی حسین احمد صاحب اور اس کے بعد محترم سید منور حسن صاحب، آج بھی ان کے کلپ چل رہے ہیں کہ کس طرح سے واضح طور پر انہوں نے امریکہ کی مخالفت کی، اس کی جارحیت کی مخالفت کی، 40 ملکوں کی افواج کے آنے کی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد طالبان کا ان کا ساتھ دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اس سارے معاملے کے ساتھ تعلق تھا کہ ان امریکہ کو اور اس کی جارحیت کو کنڈیم کیا جائے اور جہاد کو سپورٹ کیا جائے، تو یہ کام جماعت اسلامی نے کیا۔ اب یہ تھا کہ یہ جب یہ معاملات ٹاک شوز میں چلتے تھے تو ہم ہی تھے، یعنی میں خود بھی اور جماعت اسلامی تھی کہ جو اس جہاد افغانستان کا ساتھ دے رہی تھی۔ باقی تو ہمارے لبرل لوگ اور سیکولر لوگ وہ تو ایک طرح سے امریکہ کی حمایت کر رہے تھے، اور وہ جو امریکہ کے ہی پروردہ اور بھارت کے پروردہ، وہ یہاں پر جو تخریب کار تھے، ان کی کارروائیوں کو ان کے ساتھ ملا کر امریکہ کو مضبوط کر رہے تھے۔ تو ہم نے کبھی یہاں دہشت گردی کی حمایت نہیں کی، دہشت گردی کی مخالفت ہم نے کی، وہ دہشت گردی گروہی دہشت گردی ہو یا ریاستی دہشت گردی ہو، یعنی امریکہ کی ریاستی دہشت گردی، اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، بھارت کی ریاستی دہشت گردی، ہم اس کے مخالف تھے۔ تو اس لیے ہمارا آج بھی، یعنی جب یہ طالبان کو ہوئی ہے ایک فتح، سب سے پہلے خیر مقدم کرنے والوں میں سراج الحق صاحب تھے۔ کل طالبان کا ایک وفد یہاں پر آیا تھا، ان کے ساتھ ہماری نشست ہوئی، تو گویا کہ ہمارے ان کے رابطے ہیں، ہم ان کو جو اس مرحلے کے اوپر بعض چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے ان کے ساتھ بات کی کہ آپ ایک ایسا
تاثر بنائیں کہ جو اسلامی نظام کا بہترین تعارف ہو. پاکستان کی بھی مقدر اسلامی نظام ہے, یہاں تو بنا ہی یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہے. یہاں کا کانسٹیٹیوشن اسلام ہے, اسلامی جمہوریہ ہے, اسلام مذہب ہے سرکاری ریاست کا. تو یہ ہماری ان سے بات ہوئی کہ آپ وہ ماڈل بنائیں جس ماڈل کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو طلب اور تڑپ ہونے لگے کہ یہاں بھی اسلامی نظام آئے. سر میرا یہ تھوڑا سا تلخ کویشچن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظلم پر موجود جو سسٹم ہے اس کا انکار کیا, جبکہ جماعت اسلامی ہم دیکھتے ہیں موجودہ سسٹم ظلم پر مبنی ہے, اس کا حصہ بن جاتی ہے. پھر جب ان کی مرضی کے مطابق وزارت میں کام نہیں ہوتا تو ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آفر کی گئی کہ آپ سرداری لے لو, خوبصورت عورت, مال و دولت لے لو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. اس کی بجائے آپ جماعت سازی کی تربیت کے لیے کام کیا. جماعت اسلامی اس سے ہٹ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوائے حسنہ اور اس سے جو لبرلزم ہے یا سیکولرزم پہ بلیو کرنے والے ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی بنی ہے اور یہ سفر جو ہے 80 سال سے زیادہ کا سفر ہے. اس دوران یہاں پر ایک پوری تاریخ ہے کہ ہر معاملے میں پاکستان کی حفاظت کے لیے اور آمریت کی مخالفت کے لیے جماعت اسلامی نے ایک قربانیاں دیں. جب یہاں ایوبی آمریت قائم ہوئی تھی تو کون مقابلے میں تھا؟ صرف جماعت اسلامی تھی جس پر پابندیاں لگیں. جماعت کو یہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی تو جماعت اسلامی بڑے بڑے جلوس نکال رہی تھی. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں ایک بہت بڑا رول ہے. یہاں تو جو محلاتی سازشیں تھیں, پاکستان بنا تو دستور ساز اسمبلی توڑ دی گئی. جس پارٹی کی دستور ساز اسمبلی تھی وہ تو آرام سے گھر بیٹھ گئے. یہ جماعت اسلامی تھی کہ جو عدالت کے اندر مولوی تمیز الدین صاحب جو اسپیکر تھے ان کو مدعی بنا کے اور اس کا جتنا خرچ ہے وہ برداشت کر کے تو ایک مرتبہ پھر اس کی کوشش کر رہی تھی کہ دستور سازی کا اسی طرح سے آگے چلتے جائیں. یعنی جماعت اسلامی نے ہر مرحلے پہ سیاسی آزادیوں کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے, جمہوریت کے وقار کے لیے, انسانی حقوق کے لیے ہر ایک کا ساتھ دیا. ہر ایک کے ساتھ سے مراد ہے کمیونسٹوں کا بھی ساتھ دیا. یہاں جتنی بھی بنی ہیں آرگنائزیشنیں, اس لیے یہ تاثر آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی یعنی صرف ایک پیریڈ جو تھا جس میں ساری جماعتیں شامل تھیں ضیاء الحق کے ساتھ وزارت کے اندر, تو جماعت اسلامی کے بھی 3 وزیر تھے. تو یہ کوئی انوکھا ہم نے نہیں کیا, وہ تو اس مقصد کے لیے تھا کہ ان کو انتخاب کی طرف لایا جائے. اور جب وہ مقصد پورا نہیں ہوا سب باہر آ گئے, جماعت اسلامی بھی باہر آ گئی. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں گے جی ہم نے کبھی کوئی غلط طرف ساتھ دیا ہے. سر اب فرسٹ ون تو افغانستان میں جیسا کہ طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا ہے, بلکہ وہ اعلانات بھی کر رہے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی میں خواتین ہماری یا ہسپتالوں میں وہ اعلانات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری مائیں بہنیں, ہم ان کی حفاظت کریں گے, یہ اپنی ڈیوٹی پر مامور رہیں. اس حوالے سے آپ ایسے جو طالبان امن کے حوالے سے میدان میں آ گئے ہیں, ہمارے ہمسائے میں امن ہوگا, تو یہ ایک خوش آئند چیز ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بڑا کچھ سیکھا ہے طالبان نے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ایک عرصہ گزرا ہے یہ کوئی آسان عرصہ نہیں تھا, قیامت کا عرصہ تھا. ایک واقعہ اگر آپ دیکھیں تو قیامت تھی. دشت لیلہ کے اندر ان کو زندہ دفن کیا گیا تھا 1500 سے لے کر 2000 تک. یہ تو امریکہ کی رپورٹ ہے جو فریڈم آف انفارمیشن کے تحت دی گئی, لیکن طالبان کی اپنی رپورٹ یہ ہے کہ کنٹینروں میں بند کر کے حبس کے ساتھ جب دم گھٹنے لگا تو پھر فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کیا گیا, پھر زندہ لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کے وہاں پہ دفن کیا گیا. پھر اسی طرح قلعہ جھنگی کا واقعہ ہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ کوئی آسان سی مرحلہ نہیں ہے جہاں تک آج پہنچے ہیں. خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. گماتا ناموں کے اندر ان کا جو یہاں پر ہمارے ہاں سفیر تھا ملا عبدالسلام ضعیف, ہم نے ہی اس کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا. اور یہ ہماری کیا مجبوری تھی کہ ہمیں ان امریکہ کے حوالے کرنا پڑا؟ یہ جو ہمارے اس وقت کے مشرف صاحب ایک فوجی حکمران تھے تو انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈالروں کے لیے ہم نے یہ کیا. تو
تو مجبوری تو دنیاوی تھی نا، کوئی اور اخلاقی، یعنی بھئی آپ کے پاس مہمان ہے، آپ کس طرح سے کسی سے، یعنی ہم سر کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈالروں کے لیے اپنا ایمان، دین، من، دن سب کچھ بیچ دیتا ہے؟ یہ جمہوریہ پاکستان ہم نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ایک فوجی حکمران کہ جس نے ایک طرح سے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے کیا۔ یہ اس ریاست کا فیصلہ ہوتا تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوتا، پارلیمنٹ کا تو کوئی فیصلہ نہیں تھا، ریاست کا فیصلہ ہوتا تو آل پارٹیز کانفرنس کا ہوتا۔ یعنی یہ مشرف کا انفرادی فیصلہ تھا، ذاتی فیصلہ تھا، اس نے کسی کو پوچھا نہیں، اڈے دے دیے۔ یعنی یہ کوئی ہے کہ ہم ایک برادر اسلامی ملک، ہمسایہ ملک کے خلاف ایک جارح قوت کو، استعماری قوت کو اپنے اڈے دے دیں؟ یہ جماعت اسلامی نے ہی اس کے خلاف، اڈوں کے خلاف بھی مہم، میں خود گرفتار ہوا تھا جیکب آباد میں، ہم یعنی مظاہرہ کرنے کے لیے، منور حسن صاحب، لیاقت بلوچ سارے، تو ہم وہاں گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا جی، یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ہماری تاریخ گزری ہے وہ تو اچھی نہیں ہے۔ البتہ اب ہمیں حالات کو سمجھتے ہوئے صحیح فیصلے کرنے چاہیے۔ سر نے کہا آپ کی بھی گرفتاری ہوئی جب اڈے دینے پر مشرف نے یہ کھلواڑ کیا پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان کا ایک مذہبی حلقہ، وہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جب بھی جماعت اسلامی کسی ایشو پر بات کرتی ہے تو اس کے جو انگیز چیز ہوتی ہے جماعت اسلامی کا اصل ہدف وہ ہوتا ہے، جس پہ جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے وہ اس جماعت اسلامی کا ہدف یا ٹاسک نہیں ہوتا، وہ تو عوام کو دکھاوے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اس سے زیادہ تو کوئی یعنی نہیں ہے اس بدظنی، بدگمانی کہ لوگ بیچارے مارے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آپ دراصل جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ ہیں ان کے ایجنٹ ہیں، کہ جو کسی کو بھی مزاحمت کرنے والی قوت کو الٹا بدنام کرتے ہیں۔ تو قطعاً کوئی ایسا معاملہ، بھئی ہم نے تو اس کے بدلے میں کوئی سیٹیں حاصل کی ہیں یا مراعات لی ہیں یا ڈالر لی ہیں؟ ہماری تو پوری تاریخ ایک درویشی کی تاریخ ہے اور مقابلے کی تاریخ ہے، اس لیے یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج جہاں تک یہ طالبان پہنچے ہیں، یعنی جو آپ کا سوال تھا، تو ایک بڑی جد و جہد کے بعد پہنچے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ جی، اور ایک بڑی قربانیوں کے بعد پہنچے ہیں۔ اور اب یہ کہ جہاں پر ایک معاملہ آیا کہ ایک پرامن افغانستان بن جائے، تو یہ سب سے فائدہ بڑھ کر پاکستان کو ہونا ہے۔ وہاں سے تو تخریب کار آتے رہے ہیں، وہاں تو بھارت بیٹھا ہوا ہمارے ملک کے اندر تخریب کاری کر رہا ہے۔ یہی میرا اگلا سوال ہے کہ اب اشرف غنی صاحب تھے تو بھارت ان کے ذریعے سے پاکستان میں تخریب کاری کا کام لیتا تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی جن کو ہم نے سارا کچھ، جن کے لیے ہم نے اتنا کچھ برداشت بھی کیا، جیسے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم رابطے میں بھی ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو تخریب کاری ہوتی تھی اب اس پر کنٹرول یا قابو پا لیا جائے گا؟ طالبان ہماری بات مانیں گے، بھارت کی بات نہیں مانیں گے؟ بھارت کیوں تلملا رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہاں پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے، وہاں تو ایسے ان کے اینکر، ان کے سیاستدان، بی جے پی کے افراد جو ایک تلملا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی سبب یہی ہے نا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے جو ہم ایک تخریب کاری کر رہے تھے یہ راستہ بند ہو گیا، تو طالبان جو ہیں یا افغانستان وہ پاکستان کا ایک محافظ یعنی علاقہ ہے، پاکستان کی حفاظت کرے گا، اور ہمارے رشتے ہیں، ایمان کے رشتے ہیں، ایمان سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہاں ہم ان کے میزبان ہیں، ان کے افراد ہیں یہاں پر جو مہاجر کی صورت میں آئے ہیں، اس لیے یہ کوئی توقع نہ کرے کہ افغانستان امریکہ جو ہے اب پھر وہی کھیل ہے، بھارت افغانستان کے راستے کھیل سکے گا، وہ نہیں کھیل سکے۔ ایک اور الزام ہم پر آئے گا کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ طالبان اور پاکستان ایک چیز ہے، لیکن طالبان ایک افغانستان کے ہیں اور ایک پاکستان کے طالبان ہیں۔ جی، جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اقوام متحدہ اسے تسلیم کرتی ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے۔ آج اسی لیے ان کا جب ایک حکومت قائم ہو رہی ہے تو چائنا نے، رشیا نے، ایران نے ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اس لیے ان کو، اور جو طالبان پاکستان یہاں ہیں ان کو ایک تو الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا تھا
یہ تو خود امریکن مفادات کا تحفظ تھا. اس سے کیا تاثر پیدا ہوتا تھا؟ اسلام کے خلاف تاثر، جہاد کے خلاف تاثر، یہی مطلوب تھا. اور یہ چیز جو ہے یہ ہم کہتے تھے کہ جی بھئی یہ ہمارے یہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں جو بے گناہوں کو مارے، جو مسجد میں امام بارگاہ میں مارکیٹ میں بے گناہ لوگوں کو مارے، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یا دیگر مذہبی حلقوں کی جانب سے یہاں تک کہ گرجا گھر پہ کا ہوا یا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کی جماعت اسلامی یا دیگر پلیٹ فارم سے مذمت کی گئی ہے. پاکستان میں خلافت کے لیے جو جماعت اسلامی کی جدوجہد ہے، باقی مذہبی جماعتوں کی جو جدوجہد ہے، اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بھی کچھ پازیٹیو اثرات ہوں گے یا کہ ہمیں مزید سٹرگل کرنی پڑے گی؟ لیکن خلافت کے لفظ سے اگر تو یہ سمجھا جائے کہ کوئی ایک خلیفہ ہمیشہ کے لیے بن جائے تو وہ تو اب آج کے ادوار میں اس انداز پہ ممکن نہیں ہے. لیکن خلافت سے مطلب اللہ کا خلیفہ ہونا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نائب ہونا. تو اس لحاظ سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلے ہی یہ بات موجود ہے. پاکستان میں قرارداد مقاصد کے لحاظ سے حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے. اب یہ بہت بڑی بنیاد ہے. اسی طرح سے پاکستان کا ریاستی مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہاں پر آرٹیکل 31 کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اس لیے پاکستان میں تو مطلب سب سے بڑھ کر یہ آئینی ذمہ داری ہے یا اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ قیام پاکستان کی بنیاد کی ذمہ داری ہے. آپ ذرا دیکھیں نا کہ قائد اعظم کی 102 تقاریر ہیں جن میں کہا ہے کہ اصل پاکستان ہم نے صرف خطہ زمین نہیں حاصل کیا، یہ ایک بڑے مقصد کا ایک ذریعہ ہے. یعنی اتنے واضح الفاظ ہیں. اسلامی نظام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے یہ دیکھیں نا کتنے واضح الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد جو بانیان پاکستان تھے، یعنی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا قائد اعظم کی ٹیم کے لوگ، تو انہوں نے قرارداد مقاصد تو انہوں نے پاس کی تھی. تو اس لحاظ سے یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم ایک پاکستان میں سب سے بڑھ کر امکان ہے کہ کسی بھی جگہ پر افغانستان کے بعد اگر کوئی اسلامی نظام کا قیام ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ. سر، یہ میرا آج کا آخری سوال ہوگا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے. سر، افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد طالبان کا معاشی سسٹم کیا ہوگا؟ اگر کل جماعت اسلامی سسٹم میں آتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، تو ہم تو ورلڈ بینک IMF کے شکنجے میں ہیں، تو ہمارا معاشی سسٹم کیا ہوگا؟ جماعت اسلامی نے اس پر کیا لاہ عمل بنایا ہے؟ افغانستان پر تو کوئی قرضہ نہیں ہے، ہمارے اوپر ہی ہے. اور یہ قرضے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نہیں ہوئے، یہ ایک سارے کرپٹ نظام کا حصہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ جی کوئی بھی بندہ قرضہ لیتا ہے تو اس کے بدلے کوئی اثاثہ ہوتا ہے. یہ IMF کے اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے بدلے میں ہمارے پاس کون سے اثاثے ہیں؟ کیا چیز ہم نے تو اپنی بندرگاہیں اور اپنی ہوائی اڈے اور اپنی سڑکیں تک رہن رکھ دی ہیں، گروی رکھ دی ہیں. جہاں تک تعلق ہے اسلام کے سسٹم کا، ایک مکمل نظام ہے اسلام کا. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خالق کائنات جس نے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، وہ کوئی نظام ہی نہ دے معیشت کا. تو معیشت کا بہترین نظام ہے جس میں کمانے پر پابندیاں ہیں، خرچ کرنے پہ پابندیاں ہیں. کمانے میں آپ حرام راستوں سے نہیں کما سکتے. یہ جتنا ہی ہماری دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے یہ حرام کی وجہ سے ہے. جوا ہے، سود ہے، اسی طرح رشوت ہے، ذخیرہ اندوزی ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں. سیدھا سیدھا آپ رزق حلال کمائیں اور اس میں سے پھر 2.5% آپ دیں. یعنی یہ غریبوں کے سہ کیپٹل میں سے ایک کیلکولیشن ہے ہم نے اپنے منشور کے لیے یہ کی کہ اگر پورے طرح سے زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے تو پاکستان میں ہر گھرانے کو 2 لاکھ روپیہ سالانہ دیے جا سکتے ہیں، ہر غریب گھرانے. اب تو ہم ہزار دے رہے ہیں نا جی ماہانہ، تو 2 لاکھ روپیہ ہم دے سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی بڑی رقم بچتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سود، اب اربوں روپے ہم سود میں دے رہے ہیں
یعنی پورے پاکستان سے ریونیو اکٹھا کر کے تو ہم آئی ایم ایف کو, ورلڈ بینک کو سود کی قسمیں قسطیں دے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کیسے جان چھڑائی جائے گی؟ اس کے زیر اثر اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے انڈر ہماری اسلامک بینکاری کام کر رہی ہے اور اس نے اسلام کا نام لبادہ اوڑھ رکھا ہے, جبکہ وہ اسلامی نہیں ہے. اس کو کچھ لوگ مذہبی کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا جو اختلاف ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ تو اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کر رہی ہے, اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے انڈر کام کر رہا ہے. اس کا کیا لاہے عمل ہے جماعت اسلامی یا دیگر اسلامی نظام نافذ کرنے والوں کے پاس؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم قرضے لینے سے انکار کر دیں کہ اب ہم اور قرضے نہیں لیں گے تو پھر سارے رستے کھلتے ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ہم سے کئی گنا لے چکا ہے جو ہمارا اصل ہے. اگر اصل ہم نے ان سے 1 بلین لیا ہے مثال ڈالر ہے تو ہم 1.5 بلین دے چکے ہیں ان کو. پھر ہم اس چیز کو دنیا کے سامنے, عالمی طاقتوں کے سامنے یا عالمی اداروں کے سامنے لے جائیں گے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے ہم لینے سے انکار کریں. اچھا, لینے سے انکار کرنے کے لیے کچھ مشکل تو آئے گی, لیکن اگر حکمران ساتھ مشکل برداشت کر رہے ہوں تو پھر قوم بھی کرے گی. تیسرا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ابھی تو ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کو اعتماد نہیں ہے, اس حکومت پہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اعتماد آ جائے کہ ایک دیانتدار حکومت موجود ہے تو پھر بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس اتنا زر مبادلہ ہے کہ صرف 1 سال کے اندر ہم اپنے سارے قرضے اتار سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ان کو یہاں پروجیکٹ دیے جائیں, اس کے بدلے میں ان کو یہاں زمینیں دی جائیں. یعنی رقم جو ہے وہ زر مبادلہ میں ملے اور یہاں پر ان کو بینیفٹ دیا جائے, اور قومی جذبہ اپنی جگہ بھی موجود ہے. تو یہ سارے یعنی قابل عمل چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. کرپشن کے اندر اربوں روپے ہمارے جا رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی عملی مثال دیتا ہوں. جب کراچی کے اندر نعمت اللہ خان نے وہاں پر میئر بنے, ناظم بنے, تو 6 ارب روپے کا سالانہ بجٹ تھا کراچی کا. جب ان کی نظامت کا دور ختم ہوا تو یہ بجٹ 46 ارب روپیہ ہو چکا تھا. اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, صرف یہ کہ دیانتداری سے ٹیکس وصول کیے گئے, دیانتداری سے خرچ کیے گئے اور کرپشن روکی گئی. تو 6 ارب سے 46 ارب کا اگر سفر ہو سکتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے. تو ہم تو پورے اعتماد میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے پاس اگر یہ زمام کار آتی ہے تو ہم حالات بدل سکتے ہیں اور اسلام کا معاشی نظام ساری برکتوں کے ساتھ نافذ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. میں صرف ایک وہی بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تیل تو اس کے حکم سے نکلنا ہے, اس کے حکم سے ہی قسمتیں بدلتی ہیں, بارشیں وقت پہ ہوتی ہیں, زمین سونا اگلتی ہے, فصلیں ٹھیک ہوتی ہیں. اس لیے اگر ہم اس کے راستے کو اختیار کریں گے تو پھر اس کی رحمت. سوڈان کی مثال ہمارے سامنے ہے. یعنی ایک وقت میں سوڈان میں راشن پہ 10 لیٹر پٹرول ملتا تھا, لیکن ایک وقت میں آیا کہ وہاں سے پٹرول بھی نکلا اور تیل نکلا اور ان کی اپنی معیشت کافی حد تک مضبوط ہوئی. اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتا ہے. تو ہم اگر اس کے راستے پہ چلیں گے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں غربتیں, افلاس, بے روزگاری دور ہوگی اور پاکستان صحیح معنوں کے اندر ایک خوشحال پاکستان بنے. جی سر, آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں اجازت چاہوں گا. سوالات تو بہت ہیں. نیکسٹ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو میں نشست کروں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں اسٹوڈنٹس کی تربیت کے حوالے سے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جو آپ کا کام ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. جی ناظرین, بول کے لب آزاد ہیں. مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.